سورۃ التین مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 8 آیتیں 34 الفاظ اور 150 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ ماقبل کی صورت کے اندر انسان کامل کا ذکر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ظاہری اور باطنی طور پر انعامات، نوازشات، ان کا بیان تھا۔ اس صورت کے اندر عام انسانوں کا بیان ہے۔ 4 قسمیں کھائیں اللہ رب العزت نے، یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان کو ہم نے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اب کچھ اور تشریح سن لیں یہاں پر۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد، باقی جو ہے وہ کل کے درس میں، 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا تو داڑھی شیو کرنے کی اب ضرورت نہیں، عورت کو میک اپ کرنے کی ضرورت۔ اللہ 4 قسمہ کھا کے کہندا میں سونا بنایا، میں کوئی کمی نہیں چھڈی، جڑی رہ گئی ہے کہ مت تسی پوری کر لو۔ نہ بلیچنگ کرنے کی اب ضرورت، اوٹ پٹانگ ڈیزائن بنانے کی اب ضرورت۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں کوئی کسر نہیں چھڈی، جڑی کسر میں چھڈی انہوں کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا، کوئی مائی دا لال جمیا ہی کوئی نہیں، کہ جدی اکھ وچ میں روشنی نہیں رکھی کوئی دنیا دا ڈاکٹر پا نہیں سکتا، جنہوں میں ہاتھ نہیں دیتا انہوں کوئی ہاتھ لا نہیں سکتا، جسے میں نے پاؤں نہیں دیا اسے پاؤں کوئی لگا نہیں سکتا، جس کا دل دائیں سائڈ پر ہے کسی کا بائیں سائڈ پر ہے، میں نے جہاں رکھ دیا ہے وہاں سے دوسری جگہ کوئی مائی کا لال منتقل نہیں کر سکتا، چاہے کتنا بڑا سرجن کیوں نہ۔ کیوں جی؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب ایک اور انداز، میں نے انسان کو خوبصورت بنایا، اگر یہ میری مان کر چلے گا، شریعت کے حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارے گا، تو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ اور جب یہ اپنی من مانی کرے گا، نفسانی اور شہوانی اور قوت بہیمیت کو، یاد ہے نا، قوت بہیمیت کو قوت ملکیت کے اوپر غالب کرے گا، عقل پر بہیمت کو غالب رکھے گا، تو یہ دنیا کا بدترین جانور کیا حقیر سے حقیر چیز سے بھی یہ حقیر بن جائے گا۔ دونوں سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین صورت کے اندر پیدا فرمایا۔ اس کی تشریح کل انشاءاللہ۔ آج 4 قسمیں ہیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ تین انجیر کو کہتے ہیں، سب نے دیکھا یہ خشک کر کے لاتے ہیں، اٹھانا ذرا۔ اچھا، یہ بہت عجیب سا یہ پھل ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انجیر جو ہے فاسد اخلاط کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ ہر پھل کے ہڈی وغیرہ ہوتی ہے، چھلکا ہوتا ہے، اس کا نہ چھلکا اتارنا پڑتا ہے نہ گٹھلی نکالنی پڑتی ہے، باہر سے بھی ایسا اندر سے بھی ایسا، انتہائی نرم، چھوٹا بچہ بھی کھا سکتا ہے، بڑا بھی کھا سکتا ہے، بوڑھا بھی کھا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جس کو بواسیر کا مرض ہے، بواسیر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ اور اسی طرح اس میں کئی بیماریوں کی شفا موجود ہے، اس میں بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ اس کو سکھانا بھی آسان، پرونا بھی آسان، اتارنا بھی آسان، درخت اتنا اونچا نہیں کہ کوئی لا ہی نہ سکے، ٹھیک ہے، اور اس کو سکھانا اتنا مشکل نہیں ہے کہ سوکھی اتنی سے تو ہے، ٹھیک ہے، 1 کلو آپ جیب میں ڈال کر گھومے پتہ نہیں چلتا، یعنی اس انداز سے اتنا آسان، سہل، ہر ایک کے لیے، اور پھر نرم،
باوجود گرم ہونے کے یہ نقصان دہ نہیں ہے، باوجود گرم ہونے کے نقصان دہ نہیں ہے، تب کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر صفات اللہ نے رکھی۔ تو قسم ہے انجیر کی، پھر یہ جو جواب قسم آگے ہے نا اس کے ساتھ کل ان 4 قسموں کو ملائیں گے، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ آج صرف یہ سمجھ، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی۔ زیتون کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کھایا کرو اور اس سے سر کی مالش کیا کرو۔ سر کی مالش، بال جلدی سفید نہیں ہوتے، اور یہ ایسا ہے، یہ مشروب بھی ہے اور اسے پیا بھی جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، لگایا بھی جاتا ہے، اور لگایا بھی جاتا ہے، جسم پر لگا کر مالش کر سکتے ہیں، اس کو پی سکتے ہیں شربت کے طور پر، اور اس کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں۔ روٹی، اچار پی نہیں سکتے، روٹی کھا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ بوتل کے ساتھ روٹی کھا نہیں سکتی، پی سکتے ہیں۔ اسی طرح لسی ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ روٹی بھی کھا سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں۔ پھر اس کی ہر چیز جو ہے وہ بابرکت ہے۔ اللہ نے ایمان کی مثال جو ہے کس کے ساتھ دی ہے؟ زیتون کے ساتھ دی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو شجرہ مبارکہ کہا گیا ہے، مبارک درخت، ٹھیک، اور نکلتا کہاں ہے؟ آگے اس کی قسم کھائی۔ وَطُورِ سِینِین، اور طور سینا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، جہاں تجلی الہی پڑی، اور کوہ طور کا وہ حصہ، سارا نہیں، وہ حصہ جہاں تجلی پڑی، جل کر راکھ ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا، آج بھی موجود ہے، کالا سیاہ ہے وہ حصہ۔ تجلی الہی برداشت نہ کر سکا، موسیٰ علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ عالم، بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اس جگہ کی بھی رب نے قسم کھائی، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے دنیا کے اندر کہ جہاں اللہ کی تجلی پڑی، مقدس جگہ۔ دیکھیں نا قسمیں کتنی، اچھا، 2 کھانے والی چیزوں کی اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، اور 2 خاص مقامات کی قسمیں کھا رہے ہیں، اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کے دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ میں نے تجھے خوبصورت پیدا کیا ہے، نہ یہ اوٹ پٹانگ کریمیں اور چیزیں لگا کر اپنا بوتھا خراب کیا کر۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ اب کریموں میں جملے دیکھیں، چند دنوں میں رنگ گورا، شرطیہ رنگ گورا۔ رب نے گورا نہیں بنایا تو تیری کریم کیویں بنا سکتی؟ یہ تو خدائی کو چیلنج ہے نا، یہ خدائی کو چیلنج ہے کہ رب نے سفید نہیں بنایا اور تم کہتے ہو ہم گورا بنائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور مشہوری کون سی دیتے ہیں؟ ڈیجیٹل مشہوری، جس کے اندر آپ چہرے کو رنگ دے کر کتنا ہی خوبصورت بنا لے، سرخ بنا لے، وہ حقیقت میں تو نہیں ہو سکتا۔ دکھایا ٹی وی پر جا رہا ہے اور بیچا حقیقت میں جا رہا ہے۔ اب حقیقت اور ٹی وی والا کام میچ نہیں ہوتا۔ طور سینا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس مبارک شہر کی قسم، امن والے شہر کی قسم، یعنی مکہ کی قسم۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی محترم تھا کہ مکہ کے اندر کوئی اپنے والد کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہتا تھا جب تک وہ مکہ کے اندر تھا، زمانہ جاہلیت سے۔ یہاں لڑائی فساد نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، پھر اسلام کے اندر اور اس کے عظمت کے اندر اضافہ ہوا، مزید کچھ شرائط اور پابندیاں اس کے اوپر کہ یہاں کے گھاس آپ نہیں کاٹ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، درخت نہیں گرا سکتے، کاٹ سکتے، یہاں تک کہ جانوروں کے ذریعے جو جانور ہے یہاں پر شکار کیا ہے تو انہیں تم شکار نہیں کر سکتے۔ ہر لحاظ سے پابندی لگی، خون خرابہ، گالی دینا، فسق کرنا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ منع ہے، حرام ہے۔ لڑائی ہو بھی جائے حج کے دنوں میں، آپ کو جو کیمپ میں جاتے ہیں علماء کرام کیا بتاتے ہیں؟ سختی سے منع ہے، برداشت کرو، کچھ بھی ہو جائے تساں کچھ نہیں آہنا۔ جو مارنے کی اجازت نہیں ہے، جو مارنے کی اجازت نہیں ہے، کھٹمل مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے اندازہ لاؤ کتنا امن والا شہر ہے، کیونکہ خلیل اللہ کی دعا لگ گئی۔ دعا شہروں کو بھی لگ جاتی ہے، شرط یہ ہے سچے دل سے کیو۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی اللہ نے حرف بحرف پوری کی۔
نبی بھیجو، نبی بھیج دے، ایسا نبی بھیجا کہ قیامت تک اسی کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ امن والا شہر بنا، ایسا امن والا بنایا کہ جھوم مارنے کی اجازت نہیں۔ یا اللہ پھل دے، پھل اتنے کہ دنیا جہان کے اس ملک کے لوگوں کو وہ پھل نصیب نہیں ہے جو وہاں پر چلا جاتا ہے، اور وہاں جانے والے کو دنیا جہان کا ہر پھل، چاہے وہ ڈرائی فروٹ ہو یا دوسرا فروٹ ہو، ملتا ہے۔ جو چیز چاہو گے تمہیں وہاں ملے۔ اس طرح سے اللہ نے دعائیں قبول کی، کیا کی؟ اور ہر سال حاجیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، ہر سال۔ ابھی کرونا میں کتنا مہنگا ہو، لیکن اس کے باوجود لوگ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کھینچ رہی۔ حج پیسوں سے نہیں ہوتا، جذبے سے ہوتا۔ کیوں جی؟ جذبے سے ہوتا، ٹھیک؟ جسے اللہ قبول کرے، بات سمجھے، جس کی طلب اور تڑب کو اللہ اور اس کا رسول قبول کرے، وہیں جاتا۔ قسم ہے تین کی، انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور اس پہاڑ طور سینا کی، ٹھیک، وہذا البلد الامین، اور اس، اچھا یہ جو زیتون ہے یہ زیادہ تر فلسطین اور مصر، ان علاقوں میں اس کے درخت پائے جاتے ہیں۔ انبیاء کی سرزمین فلسطین، انبیاء کی سرزمین فلسطین، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ عراق ہے، شام ہے، یہ سارے یہاں انبیاء کی اولاد ہیں، اور سب سے زیادہ ظلم بھی وہاں ہو رہا ہے۔ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں خوش ہیں، چند ایک ملک چھوڑ کر باقی کون سا ملک ہے جہاں کے مسلمان امن سے رہ رہے ہیں؟ آپ اندازہ کریں۔ ابھی چند دن پہلے کرنالا گاؤں ہے، انڈیا کے پورے گاؤں کے مسلمانوں کو گاؤں سے نکال دے، مکمل نکل جو۔ RSS کے غنڈے آئے 4-5 سننا کیا نکل جو، ورنہ وڑ دیاں گے۔ تو سارے سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ جا رہے۔ نہ ہمیں اس ملک کی قیمت کا اندازہ، نہ ایمان کی قیمت کا اندازہ، نہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح ہے چلو حکمران جیسے بھی ہوتے، کوئی جانا تو بچیاں نے نا، کوئی کما کے کھا سکتے ہیں، نماز تو پڑھ سکتے ہیں، تب بھی شکر نہیں ہے۔ کس نعمت کا شکر ادا کرے؟ اس لیے ہم یہ دعائیں کریں اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے، اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں جو مشکل میں، اللہ انہیں مشکل سے یہ کر سکتے، پیسہ نہیں دے سکتے، جا نہیں سکتے، کوئی اور مدد نہیں کر سکتے، کوئی دھمکی نہیں دے سکتے، اتنی حیثیت نہیں یا اتنا مقام اللہ نے نہیں دیا، تو پھر بیٹھ کر دعائیں کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد فرما، نیست و نابود فرما۔ یہ دعا ہم ہر نماز میں جاتے آتے، اپنے تہجد کی نماز میں، نوافل کے اندر یہ دعا مانگ سکتے ہیں، تاکہ کل جب وہ کامیاب ہوں تو ان کی کامیابی میں، اور کافر تباہ ہو تو ان کی تباہی میں ہمارے دعاؤں کا بھی حصہ ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو جنگ کرتا ہے وہی جنگ جیتا، نہ وہ جنگ کرنے والا جنگ کے ذریعے سے، بعض پیسہ دیتے ہیں پیسوں کے ذریعے سے، بعض دعائیں کرتے تو وہ سب کا حصہ ہے۔ یہ جب ساری چیزیں مل جاتی ہیں تب کسی لیڈر کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ گھڑی ہے سامنے اوپر لگی ہے، یہ جو اچھا سیکنڈ بتانے والے بھی، منٹ بتانے والے بھی، گھنٹہ بتانے والے بھی، ساڑھے کو ٹائم پوچھے ایسی کی دس نے، ہم گھنٹے بتاتے ہیں، حالانکہ سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ سیکنڈ والے کا۔ نظر سامنے گھنٹہ آتا ہے، باقی پیچھے محنت، دو مزید سوئیاں ہیں ان کی بھی ہے، لیکن بتاتے ایک ہیں۔ سامنے ایک آتا، محنت سب کی ہوتی ہے، محنت سب کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دعاؤں کے اندر یہ حصہ لازمی ڈالیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ ایسا امن والا شہر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دجال پوری دنیا کا دورہ کرے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں آ سکے۔ امن والا شہر، امن والا، دیکھیں نا کیسا امن والا۔ دجال کے فتنے سے کوئی گھر خالی نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، ان پڑھ جاہل محفوظ نہیں رہے گا، لیکن مکہ اور مدینہ محفوظ رہے گا۔ وہ کوشش تو کرے گا لیکن ہر طرف یار اس نبی کے عظمت کے کیا کہنے جس کے شہر کے پہرے فرشتے دیتے ہو، ہاں اس نبی کی قدر کا ہمیں پتہ نہیں، اس نبی کے عظمت کے کیا کہنے جس نبی کے شہر کے پہرے داری، چوکی داری آسمان کے چھوٹے موٹے فرشتے نہیں، جبرائیل اور میکائیل کرتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ٹھیک، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے،
نبی کی اتباع میں، نبی کی غلامی میں سب کچھ ہے، اور جس کے گلے میں نبی کی غلامی کا توق نہیں ہے، خدا کی قسم اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ سمجھ میں آ رہی؟ صدیق کے پاس سب کچھ تھا، نبی کی غلامی میں سب کچھ نچھاور کر دیا۔ پھر اسلام نے کیا مقام دیا؟ نے کہا صدیق تو نے جیسا کچھ نہیں چھوڑا، ہم بھی تیرے مقابلے میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کے بعد درجہ ہے تو تیرا، مقام اور مرتبہ تیرا۔ دوسری طرف بات نکل جائے گی، اور یہاں پر جانا چاہے گا انہاں دے ہتھاں وچ تلوار، دجال دیکھ کر بھاگے گا۔ پھر بات سمجھ میں آ رہی؟ دجال، تو یہ امن والا شہر۔ اب یہ 4 عظمتیں سامنے رکھیں اپنے، یہ 4 قسمیں سامنے رکھیں، اور پھر کل انشاءاللہ مزید پنجابی نظم کے ساتھ آپ کی خدمت میں درس حاضر کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی عظمت کو پہچانتے ہوئے، اپنے رب کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔